یا سماجک برائی ہو، نہ میں شراب پیتا، نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. جتنا میری قابلیت ہے اتنی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں کبھی منع نہیں کرتا کسی کو بھی. جی. اور جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا، چاہے میں کتنا بھی اچھا کام کر لوں، مجھے جانا جہنم میں ہے. صاحب نمسکار. کیا حال چال ہیں؟ آداب. ٹھیک ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، فرمائیے. میں سناتنی ہوں. جی. دیکھے ہیں اور کئی مولاناؤں کی ڈبیٹ بھی میں نے سنی ہے. تو اس سے میرے کو کئی دن سے ایک بڑا عجیب سا میں نے آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. مطلب جی. آپ یہ مان لیجئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو قانوناً غلط ہو یا سماجک برائی ہو. نہ میں صحیح. شراب پیتا، نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. جتنا میری قابلیت ہے اتنی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں کبھی منع نہیں کرتا کسی کو بھی. جی. اور جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا، چاہے میں کتنا بھی اچھا کام کر لوں، مجھے جانا جہنم میں ہے، کیونکہ میں سناتنی ہوں. جی. تو اور اسلام میں جیسے جو بھی آدمی ہے، چاہے وہ کتنے بھی پاپ کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، وہ اگر ایک بار وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور کبھی نہ کبھی انہیں جنت ضرور نصیب ہوگی. ایک تو دیکھیں، یہ موضوع سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم ٹاپک پر آپ کو لے کر آئیں گے. سوال جی یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ سنا، ہاں جی. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا سر. جب ڈر نہیں مجھے لگ ڈر رہا تو نہیں پھر لگ رہا. ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. جب مفتی ڈر صاحب، نہیں لگ میں رہا نے ہے تو ٹینشن کی نہیں تو ضرورت ہی نہیں نا. آپ میری بات تو سنیے. جی. میں نے آپ کی اور سچوالا جی کی ڈبیٹ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. چلو. جس میں مفتی ہمدرد صاحب تھے اور ساحل جی. اچھا، وہاں یہ بات ہوئی تھی. اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں تھی بھائی. نہیں. آپ میری بات تو سنیے مفتی صاحب. جی. تو میرے کو یہ لگا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی پرسن نہیں ہوگا جو میرے اس سوال کا جواب دے دے. ماشاء اللہ ٹھیک. چلیں الحمدللہ. تو میں جی. ہاں جی، تو میں نے اسی لیے میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں. جی، تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا کہ آپ کے یہاں تو آپ کے بلیف کے اعتبار سے، آپ کے جو کرم ہیں، جو کام ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کا ری انکارنیشن ہونا ہے. تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب، مجھے پریشان تو ڈر ہم نہیں لگ ہوتے ہیں. رہا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ نے کیوں بنایا کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں. کیوں جائیں گے ہم جہنم میں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. تو بس جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ نے جو بھی کہا ہو، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ ہمارا تھیولوجیکل آنسر جاننا چاہتے ہیں یا صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا چک دینا پنجابی میں، وہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کا نظر مفتی صاحب کا جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب سے زیادہ جانکاری میں شاید آپ کسی کو کو ایک ہوگی جواب نہیں. دے دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ آپ نہیں سر، مفتی برا صاحب سے کیا آپ مانیں؟ سرٹیفائی کرا دیجیے گا بات کو. جی ٹھیک ہے سر بھائی. دیکھیں، ہماری جو اب سیریسلی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے تھیولوجیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی کہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اب یہ بڑے سنجیدہ کویشچن ہو سکتے ہیں کہ بھائی میں دوزخ میں کیوں جاؤں گا، میں دنیا میں کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا کہ کچھ جنت کچھ دوزخ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت سب مخلوقات کے سامنے پیش کی. کسی نے اس کو ہاتھ نہ رکھا، لیکن انسان آگے بڑھا. اور ایک اور تبصرہ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ہے تو کمزور لیکن اس نے بڑی چیز کو ہاتھ ڈال دیا. یہ مفہوم ہے اس تبصرے کا کہ ہم نے چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں جو خلافت ہے، اس جو خلیفۃ الارض کا جو کانسیپٹ ہے، اس امانت کو ہم نے اٹھانا ہے. ہم نے چوز کیا، انسانوں نے. اور اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا،
ہیں, गवाहियाँ दे के आए हैं. तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक हकीकी से मुंह मोड़ दें. अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है. दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि यही इम्तहान का मकसद है कि अगर ये चीज़ें सारी की सारी आपके जहन में ही हों और आपको इसके अल्टरनेटिव में जो आपको सोच दिया गया है, फहम दिया गया है, आपको इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके अंदर दी गई है जो आपको खुदा को रिकॉग्नाइज कराने में मदद देती है. ये फिनोमेना दिया गया जिसको आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बना सकता. इसकी प्रिसीजन को आप देख सकते हैं. आपके स्क्रिप्चर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं. खुदा का एक होना, बुतों की पूजा ना करना एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी अच्छी बातें. प्रेडिक्शंस लिखी हुई हैं आपकी किताबों में. यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह के आखिरी रसूल के बारे में कि वो जिन्हें अपने देश से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल की तरफ जाएंगे और 10,000 लोगों के साथ वापस अपने वतन को आगे फतह करेंगे. मदीना और शुमाल में है मक्का के, और मक्का से वो, यानी सारे का सारा वो सारी प्रेडिक्शंस भी आपके पास है, सारा कुछ है. इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमने मुसलमान नहीं होना, फिर आपका ये सवाल बनता नहीं है कि हमें दोज़ख में क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ट्रूथ आपके अंदर मौजूद है एंड यू नो दैट. फिर हशर के दिन आपका ये सवाल अल्लाह से बनता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके DNA के अंदर मौजूद है. वो इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट. जबरदस्त. हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है. अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं. कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं, वो मुसलमान हुए. आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं. आप पूछें, कोई यानी ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए. अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी सुनाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता रहेंगे. जी सर. बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी. मैं शर्मा जी से एक सवाल करूंगा, वो ये है, शर्मा जी जरूरी नहीं कि आप जवाब दें. आप मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं आपके यहाँ? आप अगर आप मैरिड हैं? हाँ बिल्कुल आप मैरिड हैं? हाँ जी. अच्छा, तो आपकी वाइफ या अगर आपके यहाँ बेटियां हैं तो आपकी बेटी या आपकी बहन, माँ, जो भी हैं, जो आपके यहाँ जो क्लोज रिलेटिव हैं, क्या वो पर्दा करती हैं? करती हैं पर्दा. ओके, बिल्कुल. ग्रेट. अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप सनातन धर्म के ऊपर चलते हैं. पहला आपने इसका सवाल का जवाब दिया, तो आपको पर्दे से कोई मसला नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है. कोई मसला नहीं होना चाहिए पर्दा तो. अच्छा, हुकूमत जो कानून बना रही है कर्नाटका में कि हिजाब बैन जिसको कहते हैं, क्या आप उसको मानते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरा एक अपना व्यू है कि भाई जिसको मन करे हिजाब करे, जिसको मन करे ना करे. मेरी वाइफ अपने आप पर पर्दा करती है, मेरी बेटी अपने आप अपने सर पे पल्लू रखती है. मैं इसी को मान लेता हूँ कि अगर कर्नाटका की जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं या टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका मन ये कर रहा है कि वो हिजाब करें, हुकूमत का मन नहीं कर रहा है कि वो हिजाब करें, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? बच्चियों करेंगे. बच्चियों को करेंगे, तो आप हुकूमत के उस कानून के खिलाफ हैं, विच इज वेरी गुड. ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त. अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, वो ये है कि आप मसलन अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत फेयर हैं. फेयर का मतलब ये है कि आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, आप किसी अजनबी औरत को नहीं देखते. लेकिन मसलन आप मुल्क के कानून के साथ फेयर नहीं, आप मुल्क का कानून तोड़ते हैं. तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं या आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप एक जस्ट इंसान हैं, यानी एक मुनसिफ इंसान हैं? नहीं, कानून तो नहीं, तो मानना ही पड़ेगा. कानून तो मानना पड़ेगा. ठीक है, आप अब अगला स्टेप आ गया. आप अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुल्क के कानून के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ नहीं करते. तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा, जस्ट कहा जाएगा? मुफ्ती साहब, इसका मैं क्या जवाब दूं? अगर जब कानून बन गया और हम उस कानून को तोड़ेंगे तो वो सारे मुआशरे को मानना पड़ेगा. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी को मदद की जरूरत है, कानून तो नहीं कहता कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आप मदद करने पर कादिर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं. तो मुझे आप बताइए, क्या आपको ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छा इंसान है, मुनसिफ आदमी है? नहीं करनी चाहिए मदद, उसकी करनी चाहिए. ठीक है, अब मैं अगला स्टेप आता है. आप अपनी बच्चों के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुआशरे के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपनी कंट्री के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ नहीं करते. तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा? नहीं.
اب اس بنانے والے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، چونکہ جب آپ نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے مددگار کی ضرورت ہے، تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ تو اس کا مطلب مفتی صاحب سناتن دھرم غلط ہے؟ آف کورس غلط ہے، آف کورس غلط ہے. جو سناتن دھرم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے غلط رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات شروع میں رہی وہ بالکل ٹھیک رہی ہو، لیکن وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. اب بات تو سمپل یہ ہے نا، میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہ کریں، تو آپ کو منصف نہیں کہا جائے گا، آپ کو ظالم ہی کہا جائے گا. تو بھائی ظالم کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، اور پھر بھی آپ کنسرنڈ ہیں. زبردست. مفتی صاحب جی آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ یہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے بھائی میری اجازت کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا مسلمان؟ ہمیں کیوں سناتے میں پیدا کیا؟ ہمیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا انہوں نے. اس اسٹریم میں قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قیصر بھائی کے آبا و اجداد کون تھے؟ قیصر بھائی آپ ہی خود بتا دیجئے کہ آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے، کون تھے؟ سر ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. لیجئے کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں، تو جی. آپ کے یہاں جو مطلب یہ کہ یہ کوئی فیملی کوئی نچلے درجے کی تو نہیں ہے، ایک اچھے درجے کی فیملی ہے نا. تو جن کرشن جی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ آپ کے مذہب کی ایک بہت بڑی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ان کی فیملی سے ہمارے قیصر بھائی ہیں، تو ان کے آبا و اجداد میں کسی نے اسلام تو قبول کیا ہوگا، ہاں بالکل. ہے نا؟ جبھی تو یہ مسلمان ہوئے. اب اگر وہ یہ کہے، وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے، کہ یار میں تو ہندو فیملی میں پیدا ہوا، مجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ ہاں جی. تو پھر تو کوئی بھی، پھر تو قیصر بھائی خدا نخواستہ آج مسلمان نہ ہوتے. لیکن جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی نسلیں مسلمان ہیں آج، تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو مجبوری نہیں کہیں اپنی کہ میری مجبوری ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان نہیں بنایا. علینا سسٹر بھی ریورٹ ہے ماشاءاللہ. لیجئے دو لوگ اسی اسٹریم میں ہیں. کل 24 گھنٹے پہلے ہمارے قیصر بھائی کی اسٹریم میں ایک ہندو بھائی نے اسلام کا کلمہ پڑھا، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا، وہ خود ہی اس کے دل پڑھا میں. ہوگا سر. تو بس اب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں مسلمان بناتا. جس طریقے سے بہت سارے غیر مسلم اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایکسکیوز نہیں تو آپ کے لیے ایکسکیوز کیوں ہوگا؟ اس کو اس مثال سے شرما بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے، ویسے مثال تو تھوڑی سی ایکسٹریم ہے مگر سمجھنے کے لیے اس کو لیجئے گا، پرسنل نہ لیجئے گا میرا بھائی. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والمیکی، آپ کو پتا ہے والمیکی رامائنا جنہوں نے لکھی ہے، رامائنا جو ہے، ہاں پتا ہے. اب وہ والمیکی رشی وہ پہلے ڈاکو تھے، اچھا ڈاکوؤں کے بینڈٹ میں اس میں گروپ میں رہتے تھے. اسی طریقے سے مثال لے لیں آپ کہ کوئی چور ہو، کوئی گناہ گار ہو، کوئی مرڈر ہو، اگر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو پروسٹیٹیوشن کر رہی ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے، وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پر پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے یا چوری چکاری ہو رہی ہے، کوئی بھی برائی ہو رہی ہے، کیا اس کی یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہوگی کسی بھی دنیا کی نظر کے اندر کہ مجھے پیدا ہی وہاں کیوں کیا گیا؟ نہیں. عقل دی، شعور دیا، سوچ دی، سمجھ دی، آپ استعمال کرو، اس کو فائدہ کرو. پیدا ہونا بھی تو ایک آزمائش ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ وہاں پیدا ہو کر بھی آپ نکل کر اچھے انسان بن جائیں، سچ کی تلاش میں، ستیہ کی تلاش میں نکلیں، یہ بھی ممکن ہے. اچھا اب میں آپ کو اس جواب کا، جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ خدا جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، وہ یہ کر سکتا تھا کہ وہ مجھے مسلمان بنا دیتا. آپ نے اوریجنلی یہ سوال کیا تھا، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے اس خدا نے صرف مجھے اور آپ کو نہیں بنایا، اس خدا نے چاند ستارے اور دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں سب کو بنایا ہے، لیکن اس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق کیا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کو، سورج کو، چاند کو وغیرہ وغیرہ، ان کو کوئی اس نے چوائس نہیں دی ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. سورج کو نکلنا ہے، اس کو گھومنا ہے تو گھومے گا، اس کو نکلنا ہے تو نکلے گا. اس کی جتنی زندگی ہے اتنی اس کی زندگی ہے، اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے. وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا آج مثلا طلوع ہونے کا دل نہیں کر رہا ہے، کہ یار بہت تھک گیا، اتنے سال سے طلوع ہو رہا ہوں، آج نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اس کو طلوع ہونا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ اسی لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ چاہتا ہے.
یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں اختیار ملے، اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے. اب تم اپنے اختیار سے چاہے وہ ایمان اختیار کرو اور چاہے کفر اختیار کرو، تم اللہ کو بلیم نہیں کرو گے چونکہ اس نے اپنے تمہیں اختیار دے دیا اور یہ اس کی مرضی ہے. اس نے اپنی مرضی سے چاند کو اختیار نہیں دیا، سورج کو اختیار نہیں دیا، کسی دوسرے پلانٹ کو اختیار نہیں دیا، کسی دوسری مخلوق کو اختیار نہیں دیا. اس نے اختیار دیا تو تمہیں دیا ہے. تو یہ مت کہیے کہ خدا چاہتا تو ہمیں سب کو جو ہے وہ مسلمان کر دیتا چونکہ اس کے بس میں ہے. اس نے اس کے بس میں اختیار دیا، آپ کے پاس اختیار ہے تو اللہ نے جب ہمیں اختیار دیا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے کرو، ہماری مرضی ہے، ہم سناتن میں رہیں گے اور سناتن میں رہ کے ہم اچھے کام کریں گے، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو کیوں نہیں ہمیں جنت دے گا وہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے صحیح اور غلط کو چوز کرنے کا. اب آپ میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. میری بات سن لیجیے، آپ نے خود بات کو تسلیم کر لیا تھوڑی دیر پہلے کہ میں اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فیر رہتا ہوں، معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، لیکن خدا کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو آپ اپنے چوائس اور اپنے اختیار سے خدا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی سزا تو ملے گی. تو وہ خدا ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ سناتن کا خدا بھی تو ہو سکتا ہے. سب کا خدا ایک ہی ہے بھائی، سب کا خدا ایک ہی ہے. وہ اللہ ہی ضروری ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے. وہ میرا خدا اور آپ کا لیجیے، میرا خدا اور آپ کا خدا الگ نہیں ہے. اہم برماسمی، کیا کہہ رہے؟ اہم برماسمی. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ صحیح ہے نا؟ کیا مطلب بتائیے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا خدا بھی ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہمارا ایشور ہے، تو وہ ضروری خدا اللہ ہی ہو. آپ نے اللہ کو کیا سمجھا؟ وہ اللہ کسی کسی کوئی کیا چیز ہے، کوئی اینٹیٹی ہے کہ بس وہی اللہ کہلائے گی؟ اللہ یہ اس کا نام ہے، اس اینٹیٹی کا نام اللہ. مفتی جی میں نے بھگوان دیکھا ہے، مفتی جی میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. چلو جی، میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. میں آپ سے اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. اچھا، کہاں دیکھا ہے؟ میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. بتائیے کہاں؟ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. اوکے، کیسا ہے وہ؟ مفتی صاحب کو نہ کہہ دیجیے گا، باقی خیر ہے. جی میں بتاتا ہوں کیسا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیسا ہے. جی، جب ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں کہیں، ہمارا جو شریر ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اور ہم بالکل ایک شونیہ میں کھو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں پوری لائٹ دکھتی ہے، چمکتا ہوا دکھتا ہے سب کچھ. میں نے دیکھا ہے مفتی جی. بھائی وہ فون کی لائٹ ہے جو اس وقت آپ کو دکھ رہی ہے. آپ اس وقت میڈیٹیشن نہیں کر رہے ہیں، وہ فون یا کمپیوٹر پہ آپ ابھی بیٹھے نہیں کر رہا، ابھی نہیں کر رہا. میں ہر روز صبح 4 بجے اٹھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے ابھی بھی دکھ رہا ہے، تو وہ تو فون یا اگر میں چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں مفتی جی، اگر میں چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں. اگر ابھی میں میڈیٹیشن میں بیٹھوں گا تو میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں میڈیٹیشن کروں گا تو میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. تو ہمارا خدا کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ میں اس سے سناتن کے حوالے سے کچھ نہیں. اچھا مجھے یہ جی پلیز میں سناتن کے حوالے سے میں بات کر، آپ نے کہہ رہے ہیں آپ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں، ایشور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میں اپنے ایشور کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا کیسا ہے وہ، تھوڑا ایکسپلین کریں. وہ کچھ نہیں دکھتا، صرف لائٹ دکھتی ہے. لائٹ ہے، دکھتی ہے. لائٹ کیسی ہے؟ اتنی لائٹ چمک رہی ہے، اور وہاں جب ہماری اندریاں ہم کیندرت کر لیتے ہیں نا ایک جگہ پہ، تو وہ بالکل یہاں سے اڑ جاتے ہیں. ہم میں اڑا ہوا ہوں مفتی جی. اچھا وہ اڑ گئے ہیں، وہ تو پتا ہے اڑ لیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یہ پتا آپ سناتن ہیں؟ جو پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے اوپر بھی میں کروں گا، کیونکہ سناتن دھرم جس طرح آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، یہی میں اپنی مثال رکھ لیتا ہوں. مگر پہلے میں آ جاتا ہوں یہ جو ایشور کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے کہ مہارشی سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے ستیارتھ پرکاش کے اندر ایشور کے مجسم ہونے پر یا ایشور کی کوئی باڈی، کوئی فزیک، کوئی اس کی شیپ، اس کے اوپر سخت رد کیا ہے. ٹھیک ہے، سخت رد انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے یہ جو ایشور برہما ہے جس نے بنایا اس کی کوئی پرتیما ہو ہی نہیں سکتی. یہی چیز یجوروید کے اندر ہے، یہی چھندوگیہ اپنشد کے اندر ہے. آپ مانتے ہیں نا اس چیز کو، تو مجھے وہ بتائیں جو آپ نے دیکھا ہے. آپ کیسے 100% کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ ایشور ہے، برہما ہے؟ کیسے کہہ سکتے؟ میں نے یہ دیکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دھیان میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے ہمارا بالکل واسطہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسی چمکتی ہوئی لائٹیں دکھتی ہیں ہمیں، اتنی روشنی ہوتی ہے وہاں پہ، اتنی روشنی ہوتی ہے، اور ایک بالکل ایسا میوزک بج رہا ہوتا ہے. ایسا دیکھا ہے میں نے.
मेरी बात सुने, वो आपने देखा, मैं आपके देखने का इनकार नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जब उसकी प्रतिमा शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं, प्रतिमा नहीं दिखती, असंभव, प्रतिमा नहीं क्या है, दिखती, क्या है वो? प्रतिमा नहीं दिखती, सिर्फ लाइट तो वो दिखती है, चमक, तो लाइट, सब लाइट है, ऐसा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज समझा, लाइट है सिर्फ वो आप कह रहे हैं वो लाइट है, क्या वो लाइट ईश्वर है या वो लाइट किसी का रिफ्लेक्शन है? क्योंकि लाइट की भी एक एग्जिस्टेंस, मिसाल के तौर पे आप अगर उसको साइंटिफिक अप्रोच के जरिए या लॉजिकली अप्रोच के जरिए देखें तो लाइट जो है उसके एग्जिस्ट करने के लिए कोई वजह चाहिए। आया वो किस तरह की लेयर्स हैं, किससे वो लाइट निकल रही है, उसका मरकज क्या है, यानी उसका जो ओरिजिन क्या है उसका? ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा कि भाई किसी आदमी में से निकल रही है, किसी मूर्ति में से निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन ये दिखता कि बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे चमकता है ना, जैसे सूर्य चमकता है, ये तो सूर्य की लाइट कम है। क्या बगैर सूरज और बगैर बल्ब के लाइट हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो लाइट का कोई ना कोई सोर्स है, तो वो जो लाइट आपको दिखी उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स क्या है वो नहीं पता इनको, तो वो कह रहा है ईश्वर है वो। शर्मा साहेब इसको आसान कर लेते हैं मेरे मोहतरम, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना उसको कहा जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड। हम एस्ट्रल वर्ल्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इस्लाम में एक इख्तियारी मजमून है, विच मीन्स कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो कंपल्सरी नहीं है। हमारे अपने बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब, वो बहुत इसमें एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। उनकी किताब है, मैं श्योर नहीं हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी अवेलेबल है या नहीं, मन की दुनिया, आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हमें इससे इशू नहीं है, लेकिन ये ओपन है, ये मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि रूहें एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, हमें वैसे मुसलमान इस चीज से कोई इशू नहीं है कि आपकी रूह पार्शली आपके जिस्म से जुदा हो सकती है, रात को सोते वक्त हो सकती है, या फाइन, हमें अगेन ये एक खैरी मज़ामीन है, इस्लाम इससे मना नहीं करता है, सब्जेक्टिव है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है सनातन के लिए। वो क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सनातनी भी करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी करते हैं, ये हमारा मजमून नहीं है। सवाल आपसे ये है कि आप जो एक सिस्टम के अंदर हैं, सनातन के अंदर, मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखना चाहता हूँ, और आपसे इजाजत भी चाहेंगे, काफी देर हो गई है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप सोचिएगा जरूर, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आपका दीन और हमारा दीन दो जुदा चीजें हैं। जो करंट शेप है सनातन की, ये गलत है, हम इसे कहते हैं, लेकिन हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने एक ही दीन उतारा है, वही अंबिया हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, और यही वजह है कि हमारी प्रैक्टिसेस दुनिया में इतनी मिलती हैं। वो वाइकिंग्स का वलहला का कॉन्सेप्ट हो, या मुसलमान का जन्नत का कॉन्सेप्ट हो, या सनातन का स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हो, अब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जियोग्राफिकली, मुख्तलिफ इलाकों के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसे ही हमारी किताबें एक दूसरे की गवाही देती हैं। कुरान गवाही देता है पिछली किताबों की, पिछली किताबें गवाही देती हैं आने वाले अंबिया की, इंक्लूडिंग आपकी जो किताबें हैं। हमारे यहाँ जो अहद का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे एक को कहा जाता है जो दो पे तकसीम नहीं होता, आपके स्क्रिप्चर में वही कॉन्सेप्ट है कि इनसेपरेबल खुदा को कहा जाता है। तो हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हम और आप बहुत जुदा हैं, हम ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी दीन में से ब्रांचेस निकालते निकालते हक के रास्ते से थोड़े से दूर चले गए हैं। आपने उसको परफेक्ट करना है, बस परफेक्ट इस तरह से करना है कि जो आपकी रियल स्क्रिप्चर है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है कि एक अल्लाह है, अल्लाह के अंबिया हैं, आखिरी नबी ने आना है, अरब में उन्होंने आना है, सहराई इलाके में उन पे ईमान लेके आना है, वही अल्लाह के अहकाम हैं जो आपके इलाके में अंबिया लेके आए, जो बाकी इलाकों में लेके आए, आप उसको मानना शुरू कर दें तो वही आपके दीन की परफेक्शन है। हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जाओ, हम ये कहते हैं कि जो उसमें लोकल लेवल पे करप्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रही है, उसकी शक्ल ही बदल गई है, उसको आप दोबारा से परफेक्ट कर लें, इतनी सी बात है। इस पे अगर आप सोचने का वादा करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इनको आखिरी चीज, मैं हजरत सिर्फ एक पॉइंट मैं पूछ, क्योंकि इन्होंने पहले जो पॉइंट रखा था वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी जो हैं, आपके माइक से माजरत चाहता हूँ, शोर आ रहा है, थोड़ी देर में म्यूट कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये है बड़ा मुख्तसर सा, कि ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, जो निजात का और सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नहीं है। वो जितने धर्म हैं, जितने दीन हैं, जितने मजाहिब हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, उनके अंदर ये चीज मिलती है। तो हम आ जाते हैं सनातन धर्म से, पूछते हैं कि वहां पुनर्जन्म का, संसारा का और मोक्षा का कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक अच्छा इंसान कि जो वेद की तालीमात को ना मानता हो और जो श्री कृष्णा की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवत गीता के अंदर बयान हुई है, उसको ना मानता हो, और इस तरीके से हिंदू शास्त्रों का ना मानता हो, मगर वो एक अच्छा इंसान हो, अच्छे तरीके से चले,
ٹھیک ہے, چلے بھلے ناستک کی کیوں نہ ہو, کیا وہ موکشا حاصل کر سکتا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, مجھے ذرا بتائیے گا. وہ اچھا انسان. جی شرما جی. موکش نہیں پراپت کر سکتا وہ. نہیں موکش نہیں کر سکتا, بالکل. اور یہی بات بھگوت گیتا ادھیایا 9 شلوکا 20 اور 21 کے اندر لکھی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ میں موکشا بتاتا ہوں نا کیسے کرے گا موکش کو. ہاں چلے, ہو گیا اب آپ کی بات ہو گئی مکمل. ہمارا پوائنٹ آ گیا. ہم نے کئی دلائل آپ کو دے دیے ہیں. آپ اس اسکیم کے حصے کو بیٹھ کر دوبارہ سنیے گا, غور کیجیے گا. اس کے بعد اگلی کسی اسکیم میں آئے, چونکہ ویسے بھی ہم ٹاپک سے کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا جو ہے حجاب سے متعلق تھا. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں.